عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ بولا، وہ جھوٹ پکڑا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ٹرولنگ ہوئی ان کی۔ شہباز گل صاحب ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم جاری ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے 21 امیدواروں، رہنماؤں اور تمام پارٹی کارکنان نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے خود بھی 7 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بہت کچھ مانگ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے چنگی چنگی بوٹیاں جڑیاں چک کے لے گئے نے ساریاں۔ نون لیگ کے جو لوڈے لپاڑے ہیں نا، انہوں نے بڑی ایک گھٹیا حرکت شروع کی جسٹس جواد خواجہ کے حوالے سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا ہی ایونٹفل دن رہا ہے کل کا، اور خاص طور پہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس تھی، اس نے تو پوری پاکستان تحریک انصاف کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس پہ ریاکشن دینا کس طرح ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ ادارے کے اندر جو ہے جو غصہ ہے وہ ابھی بھی کم نہیں ہوا ہے، اور آنے والے دن، آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے ہمارے لیے مزید مشکلات کے ہیں۔ اور میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس میں ابھی بھی بہت سا ریسٹرینٹ تھا، بڑے الفاظ کو جو ہے وہ پھونک پھونک کے بولا گیا ہے، ورنہ یہ کافی اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ بہرحال کچھ دیگر خبریں آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں تو چونکہ ہم نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا، سو اس لیے اب دیگر خبریں جو ہیں ہم ڈسکس کر نہیں سکے، اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو جناب عارف الوی صاحب جو ہیں چونکہ حج کے اوپر چلے گئے ہیں، تو پیچھے سے صادق سنجرانی صاحب نے اس عہدے کو اب سنبھال لیا ہے، قائم مقام صدر کے عہدے کے طور پہ وہ اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کی جانب سے الیکشنز کو لے کے، الیکشنز کا جو ایکٹ تھا اس کے بل کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، اور اب وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ تو اس کے مطابق اب آئندہ سے چیف جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی مرضی سے تاریخ دے سکتا ہے، اس کو صدر سے کسی قسم کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 62(1)F کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اب زیادہ سے زیادہ جو سزا ہوگی وہ 5 سال کے لیے نااہلی کی ہوگی، لائف ٹائم نہیں ہوگی۔ ایمبیگوٹی تھی ایک، اب وہ ایمبیگوٹی بھی جو ہے، جو کنفیوژن تھی وہ بھی اب کلیئر ہو گئی ہے۔ تو نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے راہیں جو ہے اس کے اندر کھل گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کی چند تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی بہت کچھ مانگ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو چند وزارتیں بھی اور مانگ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی ہمیں پنجاب کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ چند ایسے پرٹیکولر حلقے ہیں جہاں پہ وہ نون لیگ سے چاہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ آگے سے اپنے وہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کرے۔ ندیم افضل چند کے بارے میں آیا ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب کے بارے میں آیا ہے۔ ساؤتھ کے اندر جو ہے یوسف رضا گیلانی کے جو خاندان کی سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی نون لیگ وہاں پہ اپنے عہدیدار کھڑے نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی لندن سے اب دبئی پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی اب اس بیٹھک کا جو حصہ ہے۔ سو آپ سمجھ لیجیے کہ جتنے بڑے ہیں ان کے درمیان بیٹھک ہو رہی ہے۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، آصف علی کیا کہتے ہیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب، یہ سب لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا کہ اون چودھری بھی جو ہے اب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں دبئی، لندن سے دبئی پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ یہ بات میں نے ریپیٹ کی تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ اسی پورے گروپ کا ہی حصہ رہے گی۔ امپریشن یہ لوگ یہ دیں گے، ظاہری بات ہے باہر کیمپیننگ کے اندر، کہ نہیں ہم تو ان کے خلاف ہیں اور ہماری اپنی ہمارا ایک اپنا رستہ ہے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ میرا یہ نام سارے ذہن میں رکھ دیجیے گا: نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم اقاف، یہ سب مل کے ہی ساری پوری گیم کھیلیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کتنے کو سیٹیں لے پاتے ہیں ظاہری بات ہے تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال ابھی پنجاب کے اوپر ٹوٹل فوکس ہے، اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ اپنا شیئر مانگ رہی ہے۔ اچھا، اس ساری چیز کے اندر ایک بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پنجاب کے اندر شیئر مانگ رہی ہے، لیکن نون لیگ آگے سے سندھ میں یا کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا لے سکتی ہے؟ نون لیگ کا اپنا اس وقت جو ہے بہت برا حال ہے سندھ کے اندر۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہاں سے استعفیٰ دے چکے ہیں سیکرٹری جنرل سندھ کے عہدے سے، اور نون لیگ کو کافی پریشانیاں ہیں سندھ کے اندر۔ پاکستان پیپلز پارٹی آگے سے کتنی سپیس دیتی ہے؟ فرینکلی سپیکنگ، اگر پچھلے ہفتے 10 دن کی اگر ڈیولپمنٹس کو آپ اٹھا کے دیکھیں نا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا خاصا، جسے کہتے ہیں نا چنگی چنگی بوٹیاں جڑیاں وہ چک کے لے گئے نے ساریاں۔ پی سی بی چیئرمین ظاہری بات ہے وہ بھی نظم سیٹھی صاحب کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا، اور ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ سیٹ بھی لے اڑے۔
اس کے بعد 25 ارب روپے کا وہ جو سیلاب زدگان کے لیے جو فنڈز کا معاملہ تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں چلا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی بڑا ایک لائن شیئر جو ہے نا وہ ساری چیز کے اندر لے رہی ہے. اب نون لیگ کیا یہ سب کچھ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی یہ ابھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. اس کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں. جبکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہوتا تو یہ اس طرح ہے کہ یہ استحقاق جو ہوتا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے. یعنی اپوزیشن لیڈر کون؟ راجہ ریاض. تو یہ تو بیسکلی ڈیسیجنس ان کے درمیان ہوتے ہیں. بٹ وی آل نو کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر ہے, ان کا ایسا تو کوئی کردار ہے نہیں. تو یہ معاملات جو ہے وہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان ہی آپس میں فیصلے ہونے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. لیکن مجھے اس کی صرف ایک آپٹکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت حکومت ان کے بھائی کی ہے, نواز شریف صاحب کے بھائی کی ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. اور میرے خیال میں تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے لگتے ہیں کراچی سے دبئی کا جو سفر ہے, اور لاہور سے اگر جائیں تو 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو 3 گھنٹے کی مسافت کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب پہنچ چکے ہیں. لیکن وہاں سے وہ یہاں آ کے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہو رہے, باہر مطلب سمندر پار کے جا کے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کیا اسمبلیاں جو ہیں وہ پہلے توڑ دی جائیں, تھوڑا سا پہلے توڑ دی جائیں. تو یہ بڑا سیریسلی جو ہے اس سجیشن کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں پلان یہ ہے کہ ویسے تو تقریباً 13 اگست تک کی ڈیٹ بنتی ہے, لیکن اگر 13 اگست سے پہلے بھی اسمبلی اگر توڑ دی جائے تو پھر ان کے پاس 90 دن مل جاتے ہیں کیئر ٹیکر کو. اور اگر 90 دن ملتے ہیں تو پھر کہانی نومبر کے اندر چلی جاتی ہے, نومبر کے اندر جا کے الیکشنز ہو جاتے ہیں. تو یہ اس بیسس کے اوپر بھی جو ہے ساری کیلکولیشنز ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں اب یہ جو آپس میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. اچھا جی, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک راؤنڈ کل جو ہے وہ ایک راؤنڈ پہلے ہوا تھا نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان. اس کے بعد رات کو کھانے کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی کھانے کے اوپر بھی بیٹھ کے جو ہے مزید ڈیلیبریشنز جو ہے وہ اس کے اوپر ہوں گی. اون چودھری صاحب میں نے آپ کو بتایا وہ لندن سے جو ہیں وہ بھی دبئی پہنچ گئے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کا وہ بڑا کوئی اہم پیغام جو ہے وہ لے کر آئے. بیسکلی ہی ول بی ریپرزینٹنگ جہانگیر ترین اوور دیئر ان ساری میٹنگز کے دوران. اچھا جی, اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے اس وقت فوجی عدالتوں سے ریلیٹڈ, پچھلے ویلاگ کے اندر میں اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس نہیں دے سکا کچھ, وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ذرا جلدی سے اس کو ریفریش کر لیتے ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ بینچ جو ہے وہ کل دوبارہ ٹوٹ گیا. 9 رکنی بینچ تھا, 9 رکنی بینچ سے 7 رکنی بینچ بنا. اس کے بعد کل جو اٹارنی جنرل ہیں منصور صاحب, انہوں نے جو ہے وہاں پہ اعتراض کر دیا جسٹس منصور علی شاہ کے نام کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے, کیونکہ وہ جسٹس جواد خواجہ سے ریلیٹڈ ہیں, رشتہ دور کا ہے لیکن پھر بھی ریلیٹڈ ہے. جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جمعے والے دن یہ بات کہی تھی کہ جی اگر کسی کو میرے پہ اعتراض ہے تو بے شک میں اس کا حصہ نہیں بنتا. لیکن پہلے اس وقت انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ بات انہوں نے کہی تھی. لیکن اس کے بعد کل جو ہے ایک دم یہ پلی وہ لے کر آ گئے, اور ساتھ ہی منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھتا بینچ کے اوپر, اور وہ بینچ سے الگ ہو گئے اور بینچ ٹوٹ گیا. وہ 7 رکنی بینچ جو ہے اس کے بعد 6 رکنی بینچ بن گیا. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو جس کے اوپر پوری سوشل میڈیا کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کیس کے اندر. فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ایک انسان سمجھے جاتے ہیں, اور ماضی کے اندر جو ہے پرویز مشرف صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں, اور پریکٹیکلی اب وہ شہباز شریف صاحب کو بھی مطلب اس کیس کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کو اس بات کے اوپر بھی تانے تشنے دے رہے ہیں کہ جناب اے پہ آجے تاڑا ووٹ تو عزت دو, کہ مطلب جو شخص جو ہے وہ آپ اپنا لائر تک بھی جو ہے وہ خود نہیں کر سکے, مطلب آپ لائر بھی وہ لے کر آئے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں کہ آپ کا وہ بیسکلی تو دیکھیے اس وقت جو پورا کا پورا پولیٹیکل جو مینڈیٹ ہے نا وہ تو نون لیگ کا ویسے ہی کافی حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ ہی رہ گیا ہے. نون لیگ کے لیے خود اب کھڑے ہونا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے. عوام کے اندر مہنگائی کی وجہ سے اور ملکی حالات کی وجہ سے مہنگائی کہاں سے کہاں جا چکی ہے, انٹرسٹ ریٹس کہاں سے کہاں جا چکے ہیں. ڈالر جو ہے وہ اب تقریباً مطلب جب ان کو حکومت ملی تھی تو 189 کے اوپر ان کو حکومت ملی تھی, اور اب جو ہے ڈالر آج 289 290 کے اوپر جو ہے وہ آگے کھڑا ہوا ہے. 100 روپے کا
اضافہ ہو چکا ہے اس ایک سال سے، تقریباً ایک سال کے اندر اندر. تو یہ صورتحال ہے. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو جو ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنسی جو ہے وہ جب ادھر کرنی پڑے گی تو پھر آپ کو لائر بھی جو ہے وہ وہیں سے لینا پڑے گا. تو یہ صورتحال نون لیگ کی ہو چکی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈبیٹ جو شروع ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ جی 102 شر پسند ہیں جن کے فوجی عدالتوں کے اندر کیسز جو ہیں وہ اس وقت سنے جا رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس وقت سنے جا رہے ہیں، یعنی کارروائیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں جب کل اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں نے ابھی کام شروع نہیں کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. سو آج جب اس کیس کی سماعت ہوگی، اسی کیس کی دوبارہ، تو یہ دیکھنے سے تعلق ہوگا کہ چیف جسٹس اس کے اوپر اب کیا ریمارکس دیتے ہیں، بیکاز دس از نیو انفارمیشن جو پہلے نہیں آئی ہوئی تھی. اور اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگز کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھی ایک پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے. سو اس لیے آج کا دن جب سپریم کورٹ میں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ عید سے پہلے آخری ورکنگ ڈے ہے، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ اب اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیتا ہے، اپنے کیا ریمارکس دیتا ہے، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھے گا. منصور علی شاہ صاحب نے اس 7 رکنی بینچ سے علیحدگی کے اوپر اپنا حکم نامہ جو ہے جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کی ہدایت پر جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھایا تھا، تو انہوں نے بینچ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. حکم نامے میں جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ سے علیحدگی بارے وجوہات پر مشتمل نوٹ بھی شامل ہے. اس تحریری نوٹ جو ہے وہ 3 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اس کیس میں شفاف ٹرائل، بنیادی انسانی حقوق، انسانیت کی تکریم اور آزادی کا سوال ہے. مجھے شدید تحفظات تھے کہ اس عوامی مفاد کے کیس پر سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے. سپریم کورٹ کے تمام ججز پاکستان میں موجود تھے. میرے تحفظات کے باوجود میں فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ بنا. تو یعنی انہوں نے بھی اس بات کو پن پوائنٹ کیا کہ یہاں اس اہم ترین کیس کے اندر فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے تھا. اور جو پٹیشنر ہیں اس کیس کے اندر سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ، ان کا بھی ایک وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق میرا موقف نیا نہیں. 2015 میں بطور جج بھی رائے تھی کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. درخواست کو ذاتی یا خانگی معاملات قرار دینے والے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. میری درخواست چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت میں نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان سے میری رفاقت 46 برس پرانی ہے. حامد خان سے ان درخواستوں کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہوا. 15 سال پہلے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ایک شادی میں ہوئی تھی. میری درخواست مفاد عامہ کے تحت دائر کی گئی تھی. کچھ مطلب سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی تھی کہ جسٹس جواد احمد خواجہ کی کوئی 2 لڑکیاں کوئی ریلیٹڈ ہیں، شاید وہ بھی اس کور کمانڈر ہاؤس حملے کے اندر جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تفتیش ہیں. لیکن یہ کہیں پہ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہو سکا اب تک اس بارے. مطلب سوشل میڈیا گوسپ ہی آپ اس کو بس یہی کہہ سکتے ہیں، ابھی تک اس بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز میں نے بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کی کہ نون لیگ کے جو لوڈے لپاڑے ہیں نا، انہوں نے بڑی ایک گھٹیا حرکت شروع کی جسٹس جواد احمد خواجہ کے حوالے سے. جسٹس جواد احمد خواجہ نا لاہور کے اندر بیدیا روڈ کے پاس تھیٹر کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ وہ ایک کالج چلاتے ہیں. اور وہ کالج جو ہے بڑا یونیک قسم کا کالج ہے. میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے. میں باہر سے گزرا ہوں 4-5 دفعہ ان کے کالج کے باہر سے، اندر کبھی نہیں گیا. لیکن the words that I've heard about his college is کہ وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو گروم کیا جاتا ہے. اور یہ سارا پروجیکٹ جو ہے یہ جسٹس جواد احمد خواجہ کا ہے. تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں ان کے نون لیگ کے یہ چند ٹرولز جو ہیں، انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر نا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک چیف جسٹس ہے جس نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، اور تصویریں وغیرہ بھی جو ہیں اس کی شیئر کی گئیں اس کالج کی. مطلب ان کو ان بے شرموں کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ یار ایک مرتبہ ذرا چیک تو کر لو کہ یہ جو کالج ہے یہ کالج ہے، یہ اس کو تم نے فارم ہاؤس کا نام دے دیا ہے. بیسیکلی وہ کالج ہے، وہاں پہ بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں جا کے، اور بہت اچھی ایجوکیشن وہاں پہ. صرف وجہ یہ کہ چونکہ جسٹس جواد احمد خواجہ نے یہ پٹیشن فائل کی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف، تو چلو جی اس کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے شروع کر دو. اور ان میں سے زیادہ تر گھٹیا لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کا جو بڑا گند ہے نا جو ان کے لیے آپریٹ کرتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، سارے اوورسیز پاکستانیز کی بات نہیں کر رہا، آئی ریسپیکٹ دیم اے لاٹ، لیکن ان لوگوں کے جو اپنے اپنے میڈیا سیلز ہیں نا جو ان کے لیے بیٹھ کے گندا اور گھٹیا کام کرتے ہیں، گندے فضول قسم کے الزامات لگاتے ہیں، زیادہ تر پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے میں یہاں پہ کسی سے پکڑنا نہیں ہے، تو کر لو جو کچھ کرنا ہے، جو ایسی کی تیسی پھیرنی ہے وہ پھیر دو.
اچھا جی، عمران خان صاحب کے جو چہیتے ہیں شہباز گل صاحب، ان کے لیے ایک بڑی پریشان کن خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس پہ جب یہاں سے گئے تھے، جب پاکستان سے گئے تھے تو وعدے وغیرہ کر کے گئے تھے کہ جناب فلاں ڈیٹ کو میں آ جاؤں گا، میں فلاں ڈیٹ کو آ جاؤں گا، بس میں اینج گیا تو میں اینج آیا، واپس نہیں آیا اس کے بعد۔ تو ان کے کیس کے اندر ظاہری بات ہے، چونکہ ان کی حاضری نہیں لگ رہی وہاں پہ، کیس میں پیش ہی نہیں ہو رہے، تو جج صاحب نے جو ہے وہ کل یہ آرڈر دیا کہ جی ان کو ایک تو جیسی وہ پاکستان آئے تو ان کو فوری ایئرپورٹ سے جو ہے گرفتار کیا جائے اور ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جیسی وہ پیش ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ اگر نظر آتے ہیں تو ان کو گرفتار کر کے عدالت میں جو ہے وہ لایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ چیئرمین نادرا کو شہباز گل کا شناختی کارڈ بھی بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ شہباز گل جان بوجھ کر کیس کے ٹرائل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ شہباز گل کی اسلام آباد اور فیصل آباد کی رہائش گاہ کے باہر اشتہاری قرار دینے کا اشتہار چسپاں کیا جائے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسلام آباد کو شہباز گل کی جائیداد کی رپورٹ 30 دن میں جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے اور اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے اور دیگر رپورٹ 26 جولائی کو طلب کرنی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی شخص جو ہے وہ ایک زمانے میں نواز شریف کو، اسحاق ڈار کو اشتہاری کہہ کے جو ہے وہ پکارا کرتا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا کہ کیسا پلٹا پڑا ہے کہ آج وہی شہباز گل خود اشتہاری ڈکلیئر ہو گیا، مطلب یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو وقت کیسے تبدیل ہوتا ہے، لیکن کیا کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایف آئی اے نے چودھری پرویز الہی کو جناب دوبارہ حراست میں لے لیا۔ وہی میں نے جو آپ کو پریڈکٹ کیا تھا وہی ہوا ہے کہ ان کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا، جیل سے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے نمبر 6 میں اب ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ضلع کچہری میں پیش کر کے 14 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، اور لیکن بعد میں پرویز الہی صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شیریہ رفیدی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں بھی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ 10 جولائی کو ان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ اداروں کے خلاف تقریر کے کیس میں عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب ضلع ساہیوال سے پی ٹی آئی کے 21 امیدواروں، رہنماؤں اور تمام پارٹی کارکنان نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے اور لسٹ کافی لمبی ہے، وہ میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے خود بھی ایک کینچی ماری ہے۔ انہوں نے میئر کراچی کے انتخاب میں غیر حاضر رہنے والے مزید 7 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ یہ بیسکلی حلیم عادل شیخ صاحب نے ان کو بھی فارغ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے جو جوابات تھے وہ تسلی بخش نہیں تھے۔ اب تک 24 بلدیاتی نمائندوں کو پی ٹی آئی سے نکالا جا چکا ہے۔ تو ایک صورتحال یہ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ بولا، وہ جھوٹ پکڑا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ٹرولنگ ہوئی ان کی۔ ہوا کیا کہ پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا کہ جی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ریئیکٹس ٹو انڈین پی ایم نریندر مودی اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ پاکستان اینڈ ٹاکس اباؤٹ دا اسٹیٹمنٹ ایشوڈ ڈیورنگ مودیز یو ایس وزٹ۔ اچھا، وہ جو کلپ تھا، وہ بیسکلی وہ جو کلپ شیئر ہوا تھا اس پہ عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ جی میں نے، وہ بیسکلی نریندر مودی اس کے اندر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آج سوشل میڈیا پر نریندر مودی کی اسٹیٹمنٹ دیکھی جس میں اس نے کہا کہ پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، ہمارا پارٹنر تو امریکہ ہے، فیوچر ہمارا یہ ہے، پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ تکبر بھری اسٹیٹمنٹ تب ہوئی جب نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اچھا، انہوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب وہ پتہ یہ لگا کہ یہ جو بیان جس کے بارے میں عمران خان صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ مودی نے آج سے 4 سال پہلے دیا تھا۔ یہ 4 سال پرانا بیان ہے اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہ تب کی بات ہے۔ عمران خان صاحب نے اس اسٹیٹمنٹ کو جوڑ دیا کہ یہ نریندر مودی نے ابھی دیا ہے جب یہ امریکہ گیا تھا۔ تو یہ حال ہے۔ وہ بیسکلی پتہ چکر کر کے میں وجہ بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بیسکلی لونڈے لپاڑے اب ختم ہو گئے نا۔ پہلے اتنا لونڈا لپاڑا تھا، وہ سارا تتر بتر ہو گیا، کھبے سجے ہو گیا سارا۔ کوئی چھپ گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی نے ویسے چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف کو خداحافظ کہتے ہیں۔ اب نہ کوئی ریسرچ ورک کر رہا ہے، پتہ نہیں جیڑا کوئی مشکل سے کوئی آ جائے، کوئی چیز کوئی واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دے، میرے خیال میں اسی کو دیکھ کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کامنٹری مار دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تیر جو ہے نا ہوا میں پھینک کے تو غلط جگہوں پہ جا کے وج رہے ہیں جا کے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔